السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ سنہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ ترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے ترمذی کی ایک روایت پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن قرأ حرفا من کتاب اللہ سنہ الحسنہ، جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، فلہ الحسن، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ جس نے قرآن پاک کی ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور نیکی بھی کیسی؟ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ صرف ایک نیکی نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ ایک نیکی کا درجہ 10 گنا بن جاتا ہے۔ آج اپنی محفل میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم یہ 3 حرف کا مجموعہ ہے، 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن متعبہ بالتلاوہ ہے، یعنی اس کی تلاوت پر اجر ملتا ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، اس کی تلاوت پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور نیکی بھی کیسی؟ 10 گنا۔ ایک حرف پڑھیں گے 10 حرف کے برابر، 10 حرف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 10 نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتعتعہ فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، ایسا آدمی جس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، یا قرآن پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے، بھلے وہ قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تلاوت کر رہا ہے مشقت کے ساتھ، دشواری کے ساتھ، حروف کی ادائیگی، کلمات کی ادائیگی مشکل ہے اس کے لیے، لیکن وہ پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ ڈبل اجر اس کو مل رہا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا، دوسرا مشکلات کے پڑھنے کا، مشکل ہونے کے باوجود اٹک اٹک کر دشواری کے ساتھ پڑھنے کا، اور پریشانی کا اور صبر کا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی تلاوت پر اجر ملتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گنا اجر ملتا ہے۔
قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کے معنی ہوتا ہے پڑھنا. دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. لہٰذا آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. لہٰذا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے. ہم سب کو قرآن پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اپنی لائف میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں. اس کا بہت ثواب ہے. اس کے ثواب کو اس کے بارے میں حدیثوں میں کس طرح سے وضاحت کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے قرآن، اس کے لیے تو اس کا ڈبل اجر ہے کہ وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں، لیکن وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے. اس کے حرف ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے. تو یہ اس کی چاہت ہے پڑھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی یہ اس کی چاہت ہے. اور ہمیں بھی اپنے اندر دین کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ قرآن کا پڑھیں بھی اور قرآن کے مطلب کو بھی سمجھیں. جیسے قرآن کا مطلب ہے پڑھنا، ویسے ہی قرآن کے ہر حرف کا، ہر آیت کا ترجمہ ہے. اس میں ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے. قرآن میں ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے. جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، صرف قرآن کو ایسا نہیں خالی ہمارا فرض ہے قرآن پڑھنا ہم پڑھ لیے. جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہم کو صحیح حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور یقین مانیے اس سے آپ کی لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ یہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں. ہر چیز کا جواب قرآن میں مل جاتا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور میری مانے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریے. جیسے بچوں کو نماز کے لیے بولنا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیجیے، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے ماریے. ایسا حکم جیسے ہم کو دیا گیا ہے ویسے ہی ہم کو قرآن کو بھی پڑھانے کے لیے بچوں کو بولنا چاہیے، قرآن کو بچوں کو پڑھانا چاہیے اور حکم دینا چاہیے بچوں کو قرآن کی پابندی کرنے کا. اپنے گھر میں بھی لوگوں کو ہدایت دینی چاہیے، بتانا چاہیے قرآن کے بارے میں، اس کے ثواب، اس کے اجر کے بارے میں. اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching and don't forget to subscribe.